جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ والصلاة والسلام على رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، زندگی خوشی اور غمی دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ غم آئے، دو راستے ہیں کہ انسان بے صبری کا مظاہرہ کرے یا صبر اور حوصلے کے ساتھ اسے فیس کرے۔ جس نے صبر کا راستہ اپنایا، آپ سن رہے تھے کہ اللہ اس غم اور آزمائش کو اس بندے کے لیے خیر بنا دیتا ہے۔ خوشی بھی ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ جتنی رب نے لکھی ہے مقدر میں وہ ملتی ہے۔ اس کو بھی منانے کے دو طریقے ہیں۔ انسان اپنے ظرف اپنی اوقات سے باہر آ جائے یا اپنے ظرف بندگی میں رہتے ہوئے اپنی اس خوشی کو کیش کرے۔ ظرف سے باہر آ گیا، اوقات سے باہر آ گیا تو موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ جو پانی دریا کے اندر بڑا خوبصورت حسن و جمال والا ہے، باہر نکلتا ہے تو سیلاب کہلاتا ہے۔ جیسے سیلاب ہمیں پسند نہیں، ایسے ہی بندہ اوقات سے باہر آ جائے یہ رب کو پسند ہے۔ اور اگر اپنے ظرف میں رہ کے، اوقات میں رہ کے، حدود میں رہ کے ایک انسان اپنی خوشی کو دیکھتا ہے تو میرا رب یہ اس کے لیے دنیا میں باعث سکون، قبر میں باعث خیر اور آخرت میں اللہ کی رضا کا سبب بنا دیتا۔ موقع ایک خوشی کا ہے، مل بیٹھے۔ ہمارے قرب و جوار میں اسی خوشی کو دنیا اپنے اپنے انداز میں اپناتی بھی ہے اور مناتی بھی ہے۔ میں اس وقت آغاز کر رہا ہوں بہادر شاہ ظفر کی زندگی کے خلاصے سے۔ جس نے خیر بھی دیکھی تو بہت زیادہ دیکھی، عروج دیکھا تو کمال دیکھا، اور زوال دیکھا تو بے مثال دیکھا۔ اس نے دو جملوں کے اندر زندگی کی خوشی اور غمی اور انسان کے رویوں کا خلاصہ نکالا اور کہا کہ ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم ہو سکا۔ جتنا مرضی کوئی ذہین بنے، عقل مند بنے، دانا بنے، خود کو بڑا سمجھے اور جو من میں آئے کہہ لے، لیکن وہ عقل مند نہیں ہے۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ آسانی ملی، خوشی ملی، عیش ملی، آرام ملا تو رب بھلا دیا، اور غصے میں آیا، پریشانی میں یا غم میں، دکھ میں آیا تو پھر رب کا خوف بھلا دیا۔
میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ہمیں خوشی بھی معیاری دی ہے اور غم کا انداز بھی معیاری دی ہے۔ آپ جب کسی بچے کو سڑک کراس کرواتے ہیں تو اسے 100 دفعہ سمجھاتے ہیں، یا انگلی پکڑ کے خود لے کے چلتے ہیں، یا اسے اتنا ضرور کہتے ہیں کہ بیٹا احتیاط کرنا۔ میرے اور آپ کے مرشد رہبر پیغمبر دو عالم سید الرسل امام الانبیاء، عید ہوتی، جمعہ ہوتا، یا نکاح ہوتا، یا کوئی خوشی یا غمی کا موقع، یا حاجت اور ضرورت کا وقت ہوتا، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو کم از کم 40 چیزیں سمجھاتے تھے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں ہم پڑھے ہوئے، کوئی موقع ایسا نہیں اور آپ کے درس کا موضوع وہی ہے، موضوع نہیں بدلا جا رہا۔ آپ کو ایک موضوع پہ ایک دفعہ گفتگو سنائی جائے اور اگلے ہفتے پھر سنائی جائے تو آپ کہیں گے پچھلے جمعے مولانا کا یہی موضوع تھا، آج پھر ہوئی ہے۔ مگر جو چیزیں اہم ہوتی ہیں وہ دہرائی جاتی ہیں۔ ناشتہ اہم ہے، دہرایا جاتا ہے اور روزانہ دہرایا جاتا ہے۔ لنچ اہم ہے، دوپہر کے کھانے پہ ہم بڑے انہماک سے بیٹھتے ہیں۔ رات کا کھانا ڈنر اہم ہے، ہم بڑی خاص ضرورت کو مد نظر رکھ کے اہتمام کرتے ہیں۔ جسمانی کھانا اتنا اہم نہیں جتنا روحانی کھانا اہم ہے، اور یہ تعلیم اور تربیت ہوتی ہے۔ اچھی ہیں وہ قومیں جو اپنی نسلوں کو تعمیر بھی کرتی ہیں، تربیت بھی کرتی ہیں، اور اگر کہیں بگاڑ آ جائے تو اصلاح بھی کرتی ہیں۔ یاد رکھیے ہم انسان ہیں اور انسان بگڑ سکتا ہے۔ انسان ہوتا ہی وہ ہے جس میں کمی کوتاہی کا امکان ہو۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں دوسروں کو جس کو بھی ملوں یا جو مجھے ملے اس میں کوئی کمی کوئی خامی نہیں ہو، پرفیکٹ ہو، تو معذرت کے ساتھ آپ فرشتوں کی تلاش میں ہیں، اور اس دھرتی پہ رب نے فرشتے آباد نہیں کیے۔ فرشتے اگر ہیں تو یہاں خادم ہیں۔ آپ کو رب نے مخدوم بنایا ہے، اور مخدوم سے غلطی کا امکان ہے، مگر انسان کون ہے کہ غلطی ہو بھی جائے تو وہ اصلاح کر لے، مان لے، رجوع کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس اصلاح کی بنیاد کے اوپر اسے پھر سے ویسا کر دیتے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ التوبۃ تجب ما قبلہا۔ خطبہ نکاح میں میرے اور آپ کے محبوب نے جو رہنما اصول دیے ہیں ان کو اختصار کے ساتھ اپنے محدود وقت میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے جن کی شادی ہو چکی ہے، جو اس میں کمی بیشی آئی ہے اس کی اصلاح کر لیں، جن کی ہونے جا رہی ہے وہ اس کو رہنما اصول بنا کے اس کے اوپر چلے۔ ریل پٹڑی پہ چلے تو کامیابی، انجن اترے یا کوئی ڈبہ اترے یا بوگی اترے، اس کی اپنی بھی وہاں پہ تکلیف اور نقصان کا باعث، ٹوٹنے کا باعث، اور جو اس میں سواریاں ہیں ان کی بھی تباہی اور بربادی کا باعث۔ انسان جب تک دین پہ چلتا ہے یہ بھی کامیاب، اس کا معاشرہ بھی اچھا، اور اس کے قرب و جوار کے لوگ بھی خوش۔ جہاں پٹڑی سے مرد یا عورت اترے نہیں وہاں پہ زندگی کی بوگی، اس کی تباہی اور بربادی شروع ہوئی نہیں الا کہ لوگ مل کے سنبھال لیں۔ اللہ نہ کرے کوئی سائیکل والا گر جائے یا بائک والا، تو ہم اس کو مزید تو دھکا نہیں دیتے، اوپر سے دباتے تو نہیں، اٹھایا جاتا ہے۔ ہماری آج کی یہ گفتگو اور مل بیٹھنا انشاءاللہ ہمارے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے جو ابھی اس سفر میں امیدوار ہیں مگر انہوں نے سفر شروع نہیں کیا، ان کے لیے بھی، اور جو اس سفر کے راہی ہیں اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہے تو انشاءاللہ آئینہ دیکھ کے جیسے انسان اپنے چہرے کا داغ اتارتا ہے
ایسے ہی میرے محبوب کی ہر بات آئینہ ہے۔ اور یہاں پہلے عرض کر دوں، آپ نے ابھی سنا کہ نبی دا زمانہ ہوتا، آپ یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ یہ زمانہ کس کا ہے؟ میرے نبی کا ہی زمانہ ہے، قیامت تک انہی کا زمانہ ہے۔ وقت سہانا ہے، اور اس سے سہانا کیا ہو کہ رب نے آپ کو مجھے ان کا امتی بنایا ہے۔ باقی رہ گیا کہ حضور کو دیکھنا، حسن و حسین کا نانا سامنے ہو۔ دیکھنا چاہتے ہیں تو حدیث کی کوئی کتاب گھر میں لے آئیں، پیغمبر آپ کے گھر میں باتیں بھی کر رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، آپ سے گفت و شنید بھی ہو رہی ہے، اور آپ ان کے چہرے مورے کو پڑھیں، آپ کو کھلی آنکھوں کے سامنے حضور نظر آئیں گے کہ میرے پیغمبر کا چہرہ ایسے ہے، آنکھیں ایسے ہیں، بال ایسے ہیں، زلفیں ایسے ہیں، سینہ ایسا ہے، ساری سہولتیں میسر ہے۔ آپ کاش کاش کیوں کر رہے ہیں کہ کاش نبی کا زمانہ ہوتا؟ یہ پیغمبر کا زمانہ ہے، یہ حضور کا دور ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آئیے اپنی شادی اور خوشی میں میرے محبوب کے اس زمانے کو دیکھیے اور ان کے بتانے کے انداز کو پڑھیے۔ بیس اور یہ جو تھوڑی پیچھے ڈبلنگ آ رہی ہے یہ ختم کر دیں۔ کون ہے آپ؟ جی باقی ماشاءاللہ ٹھیک چل رہا ہے، صرف یہ ڈبلنگ ذرا ختم کریں جی۔ احباب گرامی، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شادی سے پہلے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شادی ایک مرد اور عورت کے ولی اور جو اس ذمہ داری کو اٹھانا چاہ رہا ہے نسل انسانی کے بقا کے لیے، ایک ایگریمنٹ کا نام ہے جس کے دو عادل گواہ ضروری ہیں، ایک کا ایجاب اور دوسرے کا قبول ضروری ہے، اور پھر اس کا اعلان ضروری ہے۔ یہ جو خطبہ ہے یہ مسنونہ ہے، نہ بھی ہو تو گزارا ہے، لیکن میرے پیغمبر یہ خطبہ دیتے اور فرماتے تو پہلا جملہ، اگر خوشگوار زندگی گزارنی ہے، زندگی تو گزر جائے گی، تھکے بھی، انسان گر جائے تو گرا نہیں رہتا، بلندیوں پہ چلا جانا بڑی بات نہیں، لوگ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں مگر ٹکتے نہیں، واپس آ جاتے ہیں، بلندی پہ ٹھہرے رہنا کمال ہے۔ اور پیغمبر اپنی امت کو ہر خوشی میں بلندی پہ لے جانا چاہتے ہیں، جو خود صاحب معراج ہے، وہ اپنی امت کو سر بلند کیسے نہیں دیکھنا چاہتے؟ تو خوشی اور کامیابی کا مرد اور عورت، میاں اور بیوی کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ ان الحمد للہ نحمدہ، آپ کو جو رب دے دے اس پہ شکر گزار بن جائیں، کبھی بھی اپنے رب کا تعارف غلط نہ کروائیں۔ سمجھ رہے ہیں اللہ کا تعارف؟ آپ سے کوئی پوچھے بھئی کیا حالات ہے، جواب میں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، میرا رب تعریفوں کے لائق، اس نے اتنا دیا ہے کہ میں شکر کرتے تھک جاؤں مگر گنتے ہوئے تھک کے ہار کے بیٹھ جاؤں، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہونے والی الحمدللہ۔ کوئی پوچھ لے تو شکوے شروع نہیں کر دینے، میرے حالات ماڑے ہیں، پتہ نہیں رب نے کیا دیکھ لیا، بیماری میرے گھر میں، دکھ میرے گھر میں، تکلیف میرے گھر میں، نکاح سے جوڑی ہے۔ ہاں بھی سنا شادی کیسی رہی؟ بس یار کی دساں، رب نے میرے پلے پتہ نہیں کی بند دیتا ہے، پتہ نہیں میرے ابا جی کو کیا سوچی تھی، کیا دیکھا ہے، پتہ نہیں میری ماں کی عقل کہاں چلی گئی تھی، پتہ نہیں میری بہنوں کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، پتہ نہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ، میں رب کا بندہ ہوں، میں رب کی رحمت پہ شکر گزار ہوں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی، اللہ نے اپنے کرم سے مجھے میری زندگی کا ساتھی عطا کر دیا ہے، الحمدللہ۔ میرے باپ نے، ماں نے جو رشتہ دیکھا ہے بڑا کمال ہے، الحمدللہ۔ میری بچوں کی ماں اور نسل بنانے والی میری فصل بڑی زبردست ہے، الحمدللہ۔ یہ کہنا بڑا مشکل ہے، وگرنہ کسی بھی مرد سے پوچھ لے، سنا پگو کہے گا تو سنا، پھر اینڈ یہی نکلتی ہے، اس سب گول تے کچھ نہ پھول، جو تیرا حال ہے وہی میرا حال ہے۔ ہاں بتا سسر کیسا ہے؟
نکاح سے پہلے تعریفیں، بڑا عقل مند ہے جی، سمجھدار ہے، بزرگ ہے، چودھری ہے، نمبردار ہے، ڈیرے دار ہے. ساس بتا بڑی زبردست. اچھا تیری ہونے والی بیگم، سر جی دنیا پھر لو دے نال دا جی کو نہیں لبنا، لب کے لے آوے کوئی میرے یار دے نال دا نہیں ہے. سالیاں کیسی ہیں، اف کیا بات ہے جی. یہ تعارف کروا کے رشتے ہو جاتے ہیں. لڑکے کو آ کے پورا ٹبر بتاتا ہے گھر والے. اب تو گھر بتانا نہیں پڑتا، جدید دور، جدید زمانہ، جدید آلات، سارے رابطے آلریڈی سر سے لے کے پاؤں تلک ساری خبریں، بندہ خود ہی جیو نیوز، خود ہی سارا کچھ. جیو شہزادے نہیں، پہلا جو تعارف کر کے دو خاندان ملے، جب شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، نہ شکری کر کے نہ شکرے بن کے اس تعارف کو بدل نہ دینا کہ جو ابا جی تھے جنہوں نے بیٹی دی ہے، ہوں وہ بڈھا ہو جائے، بڈھڑا میرے گھر چ نہ ہوئے، یہ بڈھے نے یہ بڑا شیطان ہے. یہ صلہ ملتا ہے باپ کو بیٹی دے کے. زندگی کہاں سے خوشگوار گزرے. ان الحمد للہ، شکر گزار رہو اس بزرگ کے کہ جس نے اپنی بیٹی تجھے تیری نسل بنانے کے لیے، چلانے کے لیے دے دی ہے. پوری دنیا ایک طرف پلڑے میں ڈال دے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں. آج جس کو تو سالہ بول رہا ہے نا، جوانی اس پہ بھی ہے، وہ بھی سارا کچھ سمجھتا ہے. 500 لوگوں کے اندر اپنی بہن تیرے ساتھ اگر گاڑی میں بٹھا دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیچے لگی ہے، وہ تیرا محسن ہے. اور یہ جو رب نے 8 ارب کی آبادی میں سے ایک رشتہ تیرے لیے چن کے آسمانوں پہ بنا دیا ہے اور زمین میں اس کے لیے حالات موافق کر دیے ہیں. قل الحمدللہ، بول اللہ تیرا شکر ہے. یہ پہچان لڑکے کے لیے اپنے سسرال اور لڑکی کے لیے اپنے سسرال، امی کی بھی، ابو کی بھی، بھائیوں کی بھی، بہنوں کی بھی. کوئی بھی پوچھے، ان کا شکوہ نہیں بنتا، ان کا شکر بنتا ہے. شکر گزار بن کے دیکھو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں سکون بھی اور دے دوں گا، عزت بھی اور دے دوں گا، احترام بھی اور دے دوں گا. سر جی گل تے گھروں نکل دی تے اپنے منہ چ نکل، کسی کو کی پتا، کسی کو کیا علم کہ میرا سسر کیسا. جو میں نے تعارف کروانا ہے وہی ہونا ہے. اپنے والدین میں نے اس خاندان کے بارے میں جو بتانا ہے وہی تعارف ہے. ابو پوچھے بتا بیٹا کیسا ہے جی، ابو جی الحمدللہ. بیٹی اپنے ماں باپ میں گئی ہے، بیٹا بتاؤ کیسا ہے، اللہ کا شکر ہے جی بہت اچھا ہے، لاکھوں سے بہتر ہے، اللہ نے کھانا پینا دیا ہے، عزت دی ہے، آبرو دی ہے، مقام دیا ہے. روزے دار بھوکا نہیں ہوتا. پوچھا جائے کیا حال ہے تو کیا کہتا ہے، یار بھوک نال مر گئے. شکر پہلا اصول زندگی کا بنا لو. اللہ کے بھی شکر گزار رہو، بندوں کے بھی شکر گزار رہو. اللہ تمہیں ایسا سکون عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے ادا کرنے کا طریقہ، اللہ نے جو دیا ہے نا اسی پہ اپنی نظریں رکھو، اور کبھی سامنے بٹھا کے روزانہ ایک دفعہ یہ دعا پڑھا کرو، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اللہ تیرا شکر ہے میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں کہ تو نے مجھے اس طرح کی بیوی دی ہے. اور بیوی دیکھ کے اپنے شوہر کو کہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا شوہر دیا ہے. خامیاں تو ہر انسان میں ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں. مرد میں بھی خامیاں، عورت میں بھی خامیاں. منفی سوچ منفی چیز دیکھتی ہے، مثبت سوچ مثبت چیز دیکھے گی. آپ یہ جگ میں پانی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آدھا خالی، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ میرے پاس جگ میں وافر مقدار میں پانی ہے، میں اپنی پیاس بجھا سکتا ہوں. آپ کو جو مل گیا ہے وہ اللہ کا انتخاب ہے، اس کے اوپر تھوڑا مطمئن ہوں. بندہ صرف اعتراض اسی پہ کرتا ہے جو امی ابو بہن بھائیوں نے ڈھونڈ کے دیا. جڑا آپ لبیا ہوئے پھر وہ تے کہتا اعتراض کوئی ہوئے تو پیو پہ کہہ لیندہ اچھا پتر پھر اپنے گل پائے ڈھول بجا. شکوے تو اسی کے ہوتے ہیں نا.
اب ایک تیری مرضی ہے، ایک رب کی مرضی ہے. رضیت باللہ ربا، اللہ میں تیری پسند پہ راضی، میں تیری مرضی پہ راضی. تو نے لاکھوں میں سے حسن و جمال میں، کمال میں، خوبیوں میں تو نے مجھے ایسا ساتھی عطا کیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اور اللہ یہ اسلام کا نتیجہ ہے کہ میں نے زنا کے لیے نہیں، صفا کے لیے نہیں، غلط طریقے سے نہیں، تھرو پراپر چینل نکاح کر کے، گواہ لگوا کر کے اللہ یہ مجھے ملا ہے. تو میں بھی قانونی، میری شادی بھی قانونی، میری بیوی بھی قانونی، میرے بچے بھی قانونی. کوئی ان کو حرامی ہونے کا تانا نہیں دے سکتا. یہ کوئی چھوٹی شکر کی بات نہیں. ان الحمد للہ نحمدہ. اور اللہ یہ سارا عطا میرے محبوب پیغمبر رہبر و مرشد جنہوں نے یہ شریعت دی، یہ سنت دی، یہ سکھایا، یہ ان کا احسان ہے، محبت ہے. اللہ میں راضی ہوں اپنے پیغمبر پہ، اپنے محبوب پہ اور ان کی شریعت پہ. تو چلے گا آج کے بعد شکوے کی بجائے کیا کرنا ہے؟ شکر. شکوے کی بجائے شکر. دوسرا اصول، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. دنیا میں کوئی کام اکیلے نہیں ہوتا، دوسروں کی مدد چاہیے ہوتی. لہذا اللہ سے مدد مانگنی ہے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنا. اللہ سے مدد مانگنی ہے، ایک دوسرے کا تعاون. شادی تعاون کے لیے کی جاتی ہے. اکیلا مرد بچے پیدا نہیں کر سکتا، نسل نہیں بڑھا سکتا. اکیلی عورت بھی اپنی نسل نہیں بڑھا سکتی. مرد اکیلا کما کما کے گھر نہیں چلا سکتا. اکیلی عورت گھر میں بیٹھ کے شہزادی نہیں بن سکتی. مرد دھوپ میں چلے، عورت چولہے پہ چلے، پھر جا کر کے کہیں نسل پلے. یہ کسی ایک کا کمال نہیں، یہ دونوں ہاتھوں کا تعاون ہے، دونوں گھروں کا تعاون ہے، یہ نئے جوڑے کا تعاون ہے. وَنَسْتَعِينُهُ، رب سے مدد مانگیے. اللہ نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، ہماری مدد فرمانا اور پورا معاشرہ مدد کرے، ماں باپ مدد کریں، بہن بھائی مدد کریں، عزیز و اقارب مدد کریں. معاون بنیں، جوڑنے والے بنیں، توڑنے والے نہیں. ہم جتنی خوشی سے ماشاءاللہ نکاح کرتے ہیں نا، بڑی خوشی ہوتی ہے. دیگیں چڑھ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ہمسائے آ رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں، جنہیں نہیں بھی کوئی تعلق وہ بھی آ کے چودھری صاحب مبارکہ. ٹھیک ہے. جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ سارے الٹے پاؤں چلنے لگتے ہیں. ابا اپنا مطلب دیکھتا ہے، اچھا انہیں مینوں جدہ دا پروٹھا بندے نو بنا کے دیتا، مینوں نہیں امیدہ دیتا. چل کر آس فارغ، ہوں تو مینوں کمی دودھ لیا کے دے، میں تن لیا کے انہیں تو باہر ٹور جانا نا، رہنا تو میرے کو ہے. اب اگر اس نے روٹی پہلے ابا جی کو دے دی، اما ناراض، اچھا انہوں سورا بہتا چنگا لگتا ہے، میں انہوں دسوں انہیں تو باہر ٹور جانا، رہنا تو میرے کو. یہ الٹے قدم چھوڑ دیں، یہ الٹی کاروائیاں چھوڑ دیں. کل عمل کروا کروا کے، ہاتھ دکھا دکھا کے، چہرہ پڑھا پڑھا کے، کمبینیشن کروا کے، محبوب جس کو ڈھونڈا تھا کہ میرے قدموں میں آ جائے، اور جب وہ مل گیا ہے سارے ٹھوٹے مارن دے. چاچا بھی ناراض، تایا بھی ناراض، داد کے نان کے سب یہی کوشش کر رہے ہیں، نہیں یار یہ رشتہ چلنا نہیں چاہیے، یہ ہمارے قابل نہیں ہے، بس یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا ہے، اب اس کو ختم کر دیں. ماشاءاللہ عامل تویز لکھ کے دینے کو تیار، جادوگر جادو کر کے دینے کو تیار، مولوی صاحب دم درود کے لیے تیار. تے ہر محلے چ کوئی نہ کوئی آنٹی تو ہوندی ہے، BBC لندن جڑی ہر سچی جھوٹی ادھر دی ادھر، ادھر دی ادھر، پتہ لگا ہی کہ اچھا ٹھیک ہے، 2 دن دی مہمان ہے، انہیں نہیں رہنا، انہیں نس جانا. یہ تعاون نہیں ہے، یہ خناس ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں یہی جن جنات عصیب حمزات یہی کرین ہے، اور یہی وہ بدترین ہے خناس جو چھپ کے وار کر رہے ہیں، سامنے مسکراتے ہیں اور پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں. پھر گھروں میں سکون نہیں رہتا،
وَنَسْتَعِينُهُ، اللہ سے بھی دعا مانگو، اللہ کامیاب کر اس گھر کو، اس جوڑے کو، اور ایک دوسرے کا تعاون بھی کرنا ہے۔ جہاں تعاون نہیں نہ ہوتا وہ گھر زیادہ دیر نہیں چلتے۔ تعاون کس کا کرنا ہے؟ نئی آنے والی بیٹی کا، نئے آنے والی بیٹی کا۔ ایک جگہ سے درخت اکھاڑ کے دوسری جگہ پہ لگائیں تو وہ بھی سوکھ جاتا ہے، وہ بھی تھوڑا مرجھا جاتا ہے، کملا جاتا ہے۔ ہم اسے اکھاڑ کے پھینک نہیں دیتے، دعا کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، سپرے کرتے ہیں، کھاد دیتے ہیں کہ یہ پنیری لگ جائے، اللہ کرے فصل چل پڑے، درخت چل پڑے، اس کو پھل لگے۔ کی خیال ہے ادھر کرتے تے اے جیڑا ساڈے کولو 30 سال نہیں کاکا سدھریا تے سیدھا ہوا۔ ہمارے علاقے میں رواج ہے، آپ کا پتہ نہیں جوہر آباد میں کوئی شاید اچھا ہو، ساڈے ال تے رواج ہے جیڑا منڈا بگڑیا نا یہ ویاہ کر دو، یہ بڈھی اپے نو سیدھا کرو۔ جو ابا جی سے سیدھا نہیں ہوا بدبخت، نہیں بدبخت نہیں، خوش بخت، نیک بخت، معذرت، جو ماں سے نہیں سیدھا ہوا، بہنوں سے نہیں ہوا، یاروں بیلیوں سے نہیں ہوا، وہ ابھی آئی ہے صبح سویرے اٹھ کے سارے ہو دے، آپ نے اس کو جگایا کیوں نہیں فجر کی نماز کے لیے؟ یہ تو اڈے ہو کی نہیں آ کے پڑھتا سی، انہوں آج پہلے دینی نہیں، تھوڑا انتظار کرے، موقع دے، سانس لینے دے، چلنے دے 4 دن، انشاءاللہ میرا رب کرم کر دے گا۔ مدد نہیں چھوڑنی، ایک دوسرے کا تعاون۔ اور مثال دوں گا، اب پہلیاں گلاں تے تواڈے اتوں لنگ گئی ہونی، ہن ذرا تھوڑا جہا دکھ دی رگ تے ہاتھ رکھا۔ بندے دا باہر سر دکھدا ہوئے نا تے گھر بھجدا ہے، بخار ہوئے تے گھر نسدا ہے کہ چل کے کوئی چلے، کرما لیے، پیناڈول لیا، کوئی گولی شولی دے، کوئی چاہ بنا، کوئی کھانا دے، وہ چاری دے دی کی ہون ڈیا، بڑا سر دکھن ڈیا، تو ہی لمے پاؤ میں گھٹ دینی۔ اب وہ دباتی ہے، مٹھیاں بھرتی ہے، پاؤں دکھ رہے ہیں، ایڑیاں دکھ رہی ہیں، تیل لگا دے، مالش کر دے، بڑا خوش ہوتا ہے، میری بیگم بڑی فرما بردار ہے۔ اب اس نے احساس کیا ہے وہ پتھر کی یا لوہے کی نہیں بنی، درد اسے بھی ہو سکتا ہے، بیمار وہ بھی ہو سکتی ہے۔ جب وہ بیمار ہوئی، پورا ٹبر گھر چ کہن ڈیا ہوندا ہے یہ بہانے بڑے لاؤندی ہے، بیٹی بیمار ہو تو بیٹی ہے، جایا جے کرما لیو، بھج کے میڈیکل سٹور تو آ لیا جے، او جایا جے ڈاکٹر نو سدیا جے، وہی بھاویں ویسے ہی آ نکل گئی ہوئے چیک کرنے لی بھی گھر لے کی کر دینا۔ اور اگر بہو بیمار ہے تو بہانے، درد اسے بھی ہوتا ہے، وہ مرد کو دبا دے تو تعاون بھی ہے، ساتھ بھی ہے، اچھی بھی ہے۔ جی وہ دا سر دکھدا ہوئے تو بندہ گھٹ سکتا ہے، کوئی شرعی پابندی ہے۔ وَنَسْتَعِينُ خطبہ میں نکاح میں تو پڑھا تھا، لیکن کرے کہ میں جو کتے دل کر بھی پوے، ابا بھی ویکھن ڈیا، امی بھی ویکھن ڈئی، میری گل تو جذباتی ہو گیا جا کے کہ ساری زندگی تو گھٹیا ادھر آ، اج میں گھٹنا۔ یہ ہے مجھے موضوع جو دیا گیا وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ جہاں بگاڑ ہے وہیں صحیح کیا جائے گا، ٹیوننگ میں جو پرزہ خراب ہے رگڑا اسی کو جاتا ہے، جہاں کاربن آئی ہے وہیں پہ اس کو جو ہے وہ صاف کیا جاتا ہے، ریگ مال وہیں ملا جاتا ہے۔ انہیں بیچارے نے جے اج ہمت کر کے ماڑا جہا 2 مٹھیاں بھرن دی کوشش کی تے ابا ویکھن ڈیا سی دروازے دی چیت چ، بیگم نے سدا بھلی گل چ نہیں ہو رہی اور یہ چنس پیا کرا کی ہوئے آ تے صحیح، او ویکھ رہا نمری دیاں۔ دوست ایک بات اچھی طرح سن لیں، جتنے لوگ برات کے ساتھ نہاد ہو کے ارادہ کر کے جنہ دا ذہن بنیا سی کل جانا ہے، کئیاں نوں لوگ لے جاتے، کئیاں نوں چھڑ جاتے، بیچارے رہ جاتے۔ جس کے بھی من میں تھا نا کہ میں نے برات کے ساتھ جانا ہے یا اگلے دن میں نے ولیمے میں شریک ہونا ہے، جس نے بھی ارادہ کیا، ارادہ کرنے والا ہی تو مرید ہوتا ہے۔ پتہ ہے جس گل او دی شادی ہوئی ہے تے تاں بھی رن مرید ہے، جے نہیں ہوئی تے او دے وچ پورے جراثیم نے رن مرید ہے۔ جس من میں بیوی کی خواہش ہے یہ مردانگی کی علامت ہے، اور جس بیٹی کے من میں شوہر کی خواہش ہے
یہ اللہ نے فطرت اور نیچر رکھی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ یہ رب کی نشانی ہے. أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا رب نے تمہارا جوڑا بنایا ہے. جب جوڑا بن گیا ہے تمہیں ارادہ کرنا پڑے گا. اینو رل مریدی کہہ لو جو مرضی کہہ لو. بیگم نے کیا میں نے کپڑے دا سوٹ لے دو, سوٹ لے آیا, اس نے ارادہ کیا, اس نے مان لیا. بیعت تے ادو ہی ہو گیا سی جدوں نے کیا سی قبول ہے قبول ہے قبول. تو اب یہ کیسا آپ کہہ رہے ہیں, کیوں تانے دیتے ہیں؟ تعاون کرنا ہے دکھ سکھ میں. یہ نہیں کہنا اٹھ مار چاہ بنا لا گولی کھا لا. اگر اس نے تمہیں بنا کے چائے دی ہے, کھانا بستر پہ دیا ہے, آج وہ بیمار ہے, تو خیال کر لے گا تو انشاءاللہ رب تیرے لیے آسانی کر دے گا. وَنَسْتَعِينُهُ میں یہ جملہ بھی سنیں. قرآن مجید نے ایک سوال کیا, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ عَذَابٌ. سارے مفسرین تفسیر لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, ترجمہ پڑھنے پڑھانے والے پڑھتے ہیں مسجدوں میں مدرسوں میں, لیکن اس پہ عمل نہیں ہے. نستعینہ کی تفسیر میں سنیے, ہر آدم اور حوا کی بیٹی کے ساتھ اللہ نے ایک ماہ میں مخصوص ایام لکھے. پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ آسمان سے جواب آیا, قل هو عذاب. محبوب ان کو بتا دو یہ بیماری ہے, یہ تکلیف ہے, اور انتہائی غلاظت بری تکلیف. بس سمجھ نہیں آئی اس میں آگے کیا ہے. اللہ یہ کیسی تکلیف ہے؟ اللہ کہتے ہیں جتنے دن یہ تکلیف ہے میں نے اتنے دن وہ نماز اٹھا لی ہے جو جنگ میں بھی معاف نہیں. ڈیوٹی ہے نا, اللہ نے فرض اٹھا دی ہے, ذمہ داری اٹھا دی ہے. میں نے روزے جو ہیں وہ لیٹ کروا دیے. آپ نے اپنے گھر کی کون سی ڈیوٹی کم کی؟ کیا ساس ان ایام سے نہیں گزری؟ نندے یا بھابیاں ان ایام سے نہیں گزرتی؟ اس پہ اگر 7 دیور جیٹھ کا پہلے برڈن ہے اور اس پہ وزن ہے, گھر کی ڈیوٹی ہے, کھانے کی ہے, جھاڑو کی ہے, دیگر ذمہ داریاں ہیں, کپڑے دھونے ہیں, استری کرنے ہیں, واش کر کے دینے ہیں, تیاری کر کے دینی ہے, اور اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا. آپ کے پیٹ میں درد ہو تو چھٹی لے لیں, میں کام پہ نہیں جا رہا, میں آفس نہیں جا رہا, میرے سے یہ مزدوری نہیں ہو رہی. مستری چھٹی کر لے کہ میرے سے آج کام نہیں ہو رہا, میری کمر میں درد ہے. یہ لوہے کی بنی ہے. اس کا تعاون کس نے کرنا تھا؟ اللہ نے تو اپنی ڈیوٹیز اٹھا لی کہ آپ نے ان ایام میں اس پہ کوئی نرمی برتی. اگر ساس نرمی برتتی اور درد سمجھتی بیٹا اس تکلیف سے میں گزری ہوں, لہٰذا جب یہ تکلیف ہو ان دنوں میں دوسری آپ کی کوئی بہن یا آپ کی جو ہے وہ نند یا ہم ہیں نا, آپ بیڈ ریسٹ کریں, ہم کام کریں گے. جب ان پہ وہ دن آئے تو وہ تعاون کرے. ڈبل ڈیوٹی نہیں ہوتی. پولیس والے نہیں کرتے کہ چل یار میں ڈے نائٹ کر لینا, ڈبل کر لینا, تو چل جا تیری مجبوری ہے, فائدہ چک. ہوا کبھی آپ کے گھر میں یہ؟ تو شادیوں سے پہلے بھی ضرورت ہے, شادیوں کے بعد بھی ضرورت ہے. تعاون سے گھر چلتے ہیں, یہ تعاون کرنا ہے, اللہ سے مدد مانگنی ہے. تیسری چیز وَنَسْتَغْفِرُ, اگر فرائض کی ادائیگی میں کہیں غفلت ہو جائے. آپ نے سنا ہوگا کہ حقوق مانگے نہیں جاتے, چھینے جاتے ہیں. سیاست نے ہی سکھایا, حقوق مانگے نہیں جاتے, چھینے جاتے ہیں. اکھاں ذرا میرے چ پاؤ تھوڑیاں, میری اکھاں چ ادھر کرو. بندے نہیں جے ویکھے جدوں کوئی نواں آਉਂدا ادھر ادھر سجے کھبے ویکھਣ لگ پے. تھوڑی یہ کافی ساری تربیت کرن والی ہے. میں کہ مان تران تے گلاں کرنی ہیں. اکھ چکی نہیں تے تبالو غرق ہے. یہ آنکھ ہی کا تو سارا قصور ہے. آپ نے جب یہ بات سمجھ لی, کیا نستغفرہ, ہر بندے سے غلطی ہوتی ہے, غلطی کر کے اکڑ نہیں جانا. اور غلطی ہوتی ہے فرائض کی ادائیگی میں بھول گیا, مجھے یہ کام منع تھا, نہیں کرنا تھا, کر لیا ہے, تو یہ غلطی ہے. رفع عن امتی الخطأ والنسیان, کرنے میں غلطی ہو گئی, کرنا تھا مجھے بھول گیا میں, یا غلط کر بیٹھا. یہ کام مجھے نہیں کرنا تھا, میں کر بیٹھا غلطی سے. یہ بندوں سے بھی ہو جاتا ہے, عورتوں سے بھی ہو جاتا ہے. تو کرنا کیا ہے؟
آج کے بعد آپ نے اپنے فرض لکھ لینے ہیں. کاغذ پہ لکھیں گے تو مٹ سکتا ہے، دل پہ لکھ لیں کہ یہ میری ڈیوٹیز ہیں، یہ میں نے نبھانی ہے. مرد بھی لکھ لے، عورت بھی لکھ لے، بزرگ بھی لکھ لے، بچے بھی لکھ لے، جوان سارے لکھ لیں یہ میری ڈیوٹی ہے. جو بندہ فرض نبھائے گا وہ کسی کا حق ادا ہو رہا ہے. جب حقوق ادا ہو رہے ہیں تو جھگڑے کیسے کریں؟ دنیا میں جتنی جنگیں ہیں حقوق پہ، ہم کہتے ہیں اصل میں یہ فرض نبھانے کی جو اللہ نے قوت رکھی ہے، جب ہم اس میں غفلت کرتے ہیں تو لڑائیاں پھر ہوتی ہیں. ماں باپ کا فرض ہے نا بچوں کی شادی کرے تو جی ابا اکھا میٹ کے بیٹھا رہے، چل کوئی نہیں میری تھی ہوئی ہے. اب حق نہیں نا ادا ہو رہا بچوں کا، تو بچے لڑیں گے، بچے بولیں گے، بچے کوئی ری ایکشن دیں گے، پھر آپ کہیں گے جی بچے نافرمان ہیں. نہیں، آپ فرض بلا کے بیٹھے. ایک ڈیوٹی لے لیں کہ میری ڈیوٹی تھی گھر میں پانی آپ نے پورا رکھنا ہے، پانی نہیں کم ہونا. میں نے گھر کی بیٹریوں کا بھی پانی پورا کیا، میں نے ٹینکی بھی ٹائم پہ بھر دی. پانی نمکین تھا نیچے کا، میں نے میٹھا پانی بھی لا دیا. بوتلیں بھر کے میں نے فریج میں رکھ دی. جہاں جہاں پانی کی ضرورت تھی میں نے پانی لوگوں کے صبح اٹھنے سے پہلے، گھر والوں کے جاگنے سے پہلے بھر کے رکھ دیا ہے. جیڑا جدو اٹھے گا انہوں پانی ملے گا، کوئی لڑائی ہوگی. اور اگر میں ہی پرواہ نہ کروں جس کی ڈیوٹی ہے، پھر تو بولنے والے بولیں گے ابا جی انہیں پانی دیکھ لو، پانی نہیں جے پینے والا نہیں، آؤ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. یہی تو مسئلے ہیں. ناشتہ بنانا ہے میری ڈیوٹی ہے، یہ عبادت سمجھ کے شروع کر دے، ثواب سمجھ کے، اجر سمجھ کے، مجبوری سمجھ کے نہیں. وہ کام مزے کا ہو جائے گا، اللہ اسے باعث ثواب بنا دے گا. ثواب بھی تو ثواب بھی اکٹھا کرنا سیکھو. غلطی یہ ہے کہ ہم فرائض مجبور ہو کے دفتر میں بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، کام کروانے یہاں سے اسلام آباد گئے ہیں، وہ کہتا جی آج نہیں کل سے، آج میرا موڈ نہیں. باس آج میٹنگ پہ، حالانکہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ پوری قوم حق مانگ رہی ہے، فرض ادا کوئی نہیں کر رہا، اسی لیے جنگ ہے. آئیے گھر کی جنگوں کو ختم کریں. تعاون کرنا ہے، تعاون میں کمی ہو جائے، فرض کی ادائیگی میں کمی ہو جائے، اللہ سے فوری معافی مانگ لیں، اللہ یہ فرض رہ گیا. اور بندو سے ایکسکیوز کر لیں، اکڑے نہیں، اچھا میں نے جو کیتا جو کرا لو کرنا. بلکہ ایک بڑا بدتمیزی والا لفظ بولا جاتا ہے، میں نہیں بول سکتا یار، وہاں تک بچے چلے جاتے ہیں، بڑے چلے جاتے ہیں. نہیں، نظریں جھکا کے اقرار کر لیں، جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے. آپ تھوڑا شرما کے کہہ دیں جی غلطی ہو گئی ہے، انشاءاللہ دوبارہ شکایت نہیں ہوگی، کل سے یہ کام ٹائم پہ ہوگا. لڑائی کس چیز کی؟ ایکسکیوز کرنا، معذرت کرنا سیکھیں. مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اگلا اصول چوتھا، وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہر نفس میں شر ہوتا ہے. شریر ہندی میں اس باڈی کو کہتے ہیں شریر. شریر میں 4 خمیر ہوتے ہیں، 4 چیزوں ہیں. اگر شر کا پہلو غالب آ جائے تو ہم برے، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، سکون ختم. سب سے پہلے مٹی. مٹی اگر قدموں کے نیچے پڑی رہے، جھکی رہے تو پرسکون ہے. اگر یہ ٹیروں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ چپکے یا اڑنے لگ جائے یا پھسلن بن جائے تو تکلیف دیتی ہے. اپنے ہی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. بیرونی دنیا کو دیکھ کے، یورپ کو دیکھ کے، باہر کی رنگینیوں کو دیکھ کے وہی آپ جوہر آباد میں چاہتے ہیں. یہاں کی دھرتی اور مٹی کے مزاج کو سمجھیں. مٹی جھکی جھکی رہے، قدموں میں رہے تو اچھی لگتی ہے. مرد بھی مٹی سے، عورت بھی مٹی سے. اکڑ کر کے کچھ نہیں بنتا. اسی اوڑ ہونے، اسی رانے ہونے، اسی خان ہونے، ساڑی گردن چسریے نے، ہم نے کبھی جھک کے نہیں دیکھا. تیری اللہ نے 360 جوڑ ہی جھکنے کے لیے بنایا. یہ اکڑ چھوڑ رب نے معمولی سی بھی ہوا نکالی نا تو ٹھیک ہو جائے. مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے. اج مٹی دے اوتے بندیا، کل مٹی دے تھلے.
نرمی والا پہلو، جھکاؤ والا پہلو، عاجزی والا. دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے، دانا مٹی میں ڈالا جائے، جو زرخیز زمین ہوتی ہے وہ پھل بھی دیتی ہے، وہ فصلیں بھی دیتی ہے. آپ نے کیا کیا؟ وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. دوسری چیز ہمارے شریر میں پانی ہے. پانی سکون ہے، پانی زندگی ہے، پانی نعمت ہے، پانی راحت ہے. نہا کے کبھی، پی کے کبھی، کبھی دھو کے. پانی زحمت بھی ہے، سیلاب بن جائے، سلابی بن جائے، زحمت ہے. نہ تو ہو کے دفتر چلے ساؤں تو کچھ جگ پانی دا سیٹ دے اور بعد میں کہ میں نے تو آپ کے سکون کے لیے کیا ہے. نہیں، موقع کا پانی، بے موقع پانی یا کثرت یا زیادتی. دبئی میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، گوادر میں ہوا آپ نے دیکھا، سندھ میں ہمارے ملک میں جو بارشیں حال کر جاتی ہیں. بارش رحمت ہوتی ہے مگر زحمت کب بن جاتی ہے؟ جب حد سے زیادہ. لہذا آپ نے اور میں نے پرسکون پانی والا کردار ادا کرنا ہے. شر میں تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوا ہوتی ہے. پانی میں مٹی میں پانی ڈال کے گوندھ کے ہوا چلا کے خشک کر کے آگ پہ ٹھکری بنا کے گھڑا بنایا، برتن بنایا، اس میں پانی ڈالا، ٹھنڈا ہوا، مزہ آیا، سکون آیا. اللہ نے تو تیرا میرا ظرف اور برتن ان 4 چیزوں سے بنایا ہے کہ دنیا میں سکون ہو. مٹی میں پانی ڈالا، لوگ سونامی بن گئے، رب نے ہوا چلائی. ہوا پیاری لگ رہی ہے کہ نہیں؟ پنکھے بند کر دیے جائیں، ابھی ہوسوں کا ہوا چاہیے، زندگی ہے لیکن اتنی ہو جتنی چاہیے. زیادہ ہوا آندھی بنے، چکھڑ بنے، وابرولا بنے، بگولا بنے تو طوفانی کیفیت چھتیں اڑا دیتی ہے. اپنی اوقات میں رہنا ہے، بلند ہواؤں میں نہیں جانا. اتنی سی ہوا دو کہ دوسرے کو تھپکی ملے، لوری ملے. باد نسیم ہو، باد صبا ہو، باد سرسر نہیں. اور چوتھی چیز، اللہ نے ہر انسان میں آگ رکھی ہے، ٹمپریچر رکھا ہے، گرمی رکھی ہے. یہ 98 پہ فکس رکھنی ہے. اپنی جیب میں نا ایک تھرمامیٹر رکھا کریں. جدو تھوڑا جہا بخار بہتا ہونے لگے تو جلدی نہ نہیں اتنے رکھ لیتے رہو. یہ چپ ہو جاتے ہو کہ نہیں؟ منہ میں تھرمامیٹر ہو تو مشہور ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے گیا، اس نے بخار چیک کرنے کے لیے بیگم کو کہا کہ یہ تھرمامیٹر. اب وہ اتنی دیر چپ رہی، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آ مشین کتے پکی مینوں نہیں دے دیں. وجہ کیا ہے؟ شوہر بھی گرم، بیوی بھی گرم، سسر بھی گرم، ساس بھی گرم، بہو بھی گرم، بھابھی بھی گرم، نند بھی گرم، سارے گرم، سارے تتے. اور ضد نہ کر رہا آپ بڑا ضدی. آپ لوگوں نے بھی شاید لکھا ہوا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جملہ تو لکھا ہوتا، نہ چھیڑ ملنگا، بڑا تتا جملہ. گرم نہیں، 98 پہ ٹمپریچر ہے، آگ سکون ہے. کھانا چاہیے، چائے بنائیں، پیئیں گے تو سکون ملے گا، کافی بن جائے. اور اگر نہ ہو آگ، اوہو یہ کیا ہوا؟ ٹھنڈا بھی نہیں کہ بالکل کچھ نہ ہو. 98 پہ رہو، گاڑی چلے، گرم ہو، ایک خاص حد تک ہیٹ کی سوئی برداشت ہے. اوپر جانے لگے تو گاڑی روکو، بند نہیں کرنی، پانی ڈالو، ہوا دو اس کو، بونٹ کھول دیجئے. کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، اندر ہو باہر چلے جاؤ. ہیٹ نہیں پکڑنی، ریس نہیں پکڑنی. پہلے ہی گرم میں ہو تو اور ریساں دو، اور ریس دینے والے بڑے ہوتے ہیں. پتر ویسے آج چپ کرنے دا موقع نہیں سی، تو چک کے 2 سر چ مار دینو، میں سانپ لینا سی. کچھ لوگ پیچھے سے جفا مار رہے ہوتے ہیں، پھاڑ کے نا، نہیں یار کانے چ کہن دے ہوتے، آؤ تب کہ میں تو ٹھیک ہے. یہ کام نہیں کرنے، گھر نہیں چلتے. آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. وہاں بولتے ہو تو یہاں آنکھوں میں اشارے کر کے لڑائیاں نہیں، گرم نہیں. 98 سے 99 سے 100 102 103 104 کیا ہوا یار؟ آر پار ہو گیا. گھر میں گرمی اتنی رکھ، آگ اتنی رکھ کہ مفید ہو، فائدہ دے. وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. نفسوں میں 4 بڑی شرارتیں، شر والی چیزیں، ان کو کنٹرول کرنا ہے. مثبت چیز لینی ہے، منفی کو منیمائز کرنا ہے، کم سے کم کرنا ہے، ختم نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ تسی کہو جی ساری دنیا مٹی دی، میں سونے دا.
آپ بھی مٹی کے ہیں. ساری دنیا آگے میں ٹھنڈا نہیں, ایسے بھی نہیں. ماں کہے پوتو نماز پڑھ, امی میں ٹھنڈا, آئی ایم کول مائنڈڈ, مینوں کچھ نہیں ہوتا, میرے اتو بلڈوزر لگ جانا. غیرت کی گرمی چاہیے, بے غیرت نہیں ہونا. نرمی, پیار, محبت. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. پنجویں شے سمجھنا لیجئے, جو برائیاں کی ہیں ان کے برے نتیجوں سے بھی اللہ سے پناہ مانگنی ہے. آکڑنا نہیں. پہلی رات ہی خوش ہو گیا, آپ بڑے ایدہ نے آہو, میں آ بھی ہاں تو میں آ بھی ہاں تو میں آ بھی ہاں, نال موچ نو وٹ دے کے اسی جٹ ہونے ہیں. اگوں نے بھی کہنا ہے اسی کڑے کٹ ہونے ہیں. ایک کہتا اسی رائیوں نے آ کر, کہتے میرے کڑے پیچھوں سائی نہیں ہے گئے, ہماری اتنی بڑی فیملی ہے. کہتی تسی سارے ہونے نہیں ہونا جنہیں میرے برا نہیں صاحب نہ رویں. سپ نو سپ لڑے ویس کنو چڑھے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. بری سوچ, بری فکر, برا عمل, برا ایکشن, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے. دھکا دو گے تو دھکا آئے گا بھی سے, دھوکہ دے گے تو دھوکہ آنا ہے. لا ضرر ولا ضرار, نہ تکلیف دے نہ تکلیف اٹھا, نہ گالی دے نہ گالی کھا. ٹھیک ہے, لڑائی کہاں سے شروع ہوتی. اور میں دیکھا تیرے پیو نو ٹوٹی دے منہ ورگا, اینی کہ گل کی تھی, انہیں کہا میں تیرے پورے ٹبر نو ویکھیا ہے, سارے چوہے. بھئی یہ کوئی مقابلہ ہے, جنگ ہے, کوئی جگت بازی ہے. اس کے برے نتیجے آنے ہیں, برے فعل کے برے نتیجے, برے کام کے برے نتیجے. رستے بیٹھے کتے نو ایویں ہی کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, چپ کر کے ستا ہے تو انہوں جا کے دعا سلام کرنے لگے. اگلے نے کیا جی لیاؤ رہے, پھر میں ہاتھ نال دعا سلام نہیں, لاتوں رہے پڑھاؤ. تو پھر ضرورت کیا ہے. سوئے کتے کی تم پہ بھی پاؤں رکھو گے تو ری ایکشن دے گا. یہ جس کو تم نے تنہا سمجھا ہے, اکیلا سمجھا ہے, مار دھار پہ کمزور سمجھا ہے, مظلوم سمجھا ہے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. ایتھے ذرا توجہ دلانا چاہنا. بعض مرد نہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں, بلکہ پنجابی چ کہندے نے ہاتھ پے دی گل ہے جہاں پی گیا, جہاں طاقتور جنہیں پہلے بلی مار لئی. یہ ساری زندگی شوہر فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن چاؤموں بن کے کیوں رہتا ہے. ادھر ابا کہندا رن مرید, ادھر سہریاں چ مشہور ہے لائی لگ گئے. نہیں, ایسے نہیں ہونا. آپ نے سمجھنا ہے کیا کرنا ہے, سمجھداری کا ثبوت. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. برے اعمال کر کے اچھے نتیجوں کی امید نہیں کی جا سکتی. ہم نے سارے کام ہی الٹ کرنے ہوتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا مولوی صاحب, میری بڈھی میرا کہنا نہیں مانتی. تو ماں دا منیا سی نہیں, تو اسے پتہ چل گیا یہ ماں باپ کا نافرمان ہے. تیری اولاد کل کو ایسے نکلے, نتیجے آنے ہیں. میرے پاس نا ایک بزرگ بچے کو لے کے آ گئے. میں پوچھا ہی کون ہے, میں پوتا ہے, پروفیسر دم کر دے. میں نے کہا کیا ہوا, کہتا جد بہت کرتا ہے, ضد بڑی کرتا ہے. میں نے کہا اسے گھر چھوڑاؤ, دم آپ کو ہوگا. دوسرا اس نے کہا گالیاں بڑی دیتا ہے. ہوا کیا تھا درد. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. میں نے پوچھا ذرا یہ بتائیے کہ گھر کے اندر گالی پیدا ہوتے ہوئے اس نے سیکھ لی, یہ تو 1.5-2 سال بولا ہی نہیں. گھر چ گالا کون کٹتا, کہتا جی وہ پتر تے کام تے گیا ہوں نے, پھر میں یہاں ٹگیا بچیاں نو گاواں مجھاں نو میں ہی کڈنیاں. تو میں کیا ہویا کی اینو لے گئے, کہتے جیڑی میں اپنے ٹگے نو گال کڈدا سی اج نے مینوں وہی کڈی ہے تے مینوں پھر وٹ چڑھ گیا. سہولت میں چنگے پھیرے نے, پر مینوں کسی نے کہا تو دم کر دیں تو ٹھیک ہو جاتا نا. میں کہا نہیں, ایک جیڑیاں کرتوتاں کیتیاں نے وہ نتیجے 100. چل دوجا ہی کر دے, جد بہت کرتا. میں کہا جناب بڑے نرم ہو, تسی نہیں کدی کیتی. سناؤ جی غصے ہو جاؤ تو بڈھی روٹی لیا تو کہتے جی آپ نہیں کھائی تھی, 2 دن بھوکے رہ رہی تھا, آکڑ نہیں ماری تھی. میں کہا اور بھی کر دے, کہتے چھاپی چوک کے پورا ڈونگا سالڑ دا منہ تے مار دے, آپ کو ماڑے کر دیں. میں کہا جی پھر پوترے نو برداشت کرو, یہ تمہاری موروثی عادتیں.
جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ ہے. اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، جو ڈیلیور کرے گا وہ واپس آئے گا. پوری سوسائٹی کو گالی دے رہے ہو، برا بول رہے ہو، ظلم کر رہے ہو. بعض بڑے نا جبرون قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بیگم کو مارا بھی، رونے بھی نہیں دیا. اس نے کہا میں نے شکایت لگا دینی. کہندی تو لا شکایت. کہتا لا شکایت. میں موبائل چو سما کٹ کے توڑ دیتی نے موبائل ویچ آیا ہوں. کنوں لائے؟ اس نے کہا نہیں میں نے شکایت لگانی ہے. مسلح پکڑا اور اس پہ کھڑی ہو گئی. ڈر گیا، بھاگ کے مسلح پکڑا. کہنے لگی نہیں تیری ہوں میں شکایت لانی ہے تو دیوارہ بند، دروازے بند، رابطے بند، فون بند. مظلوم میں نہیں، تیرے کسی سائڈ پہ نکلنے تیرے پیرے ہیں. لیکن مظلوم دی آج اتنے سفر کر جاتی ہے، انہوں کون ڈکے گا؟ میں اپنے رب نوں دسن لگی ہیں کہ میرے نال کی کر رہے ہیں. پتا تے انہوں ہے لیکن میں دسڑا ہے. سہم گیا اور کہنے لگا نہیں دوبارہ نہیں ہوگا. تو ظالم نہیں بننا. اور اگلی چیز من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے رب صحیح کر دے ساری دنیا بھی بگاڑے وہ بگڑتا نہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے زندگی کا. محلے چ کوئی عورت آ جائے نا، باجی سنا میرے دا نہیں تیرا بیر دا، اچھا یہ آپ رل کے چیدہ نہ کریے. پروفیسر تویج لکھتا ہے مگروں لے جاتا بندہ ایک ہفتے اتو فیصلہ آباد کا سفر کر کے کی ہے میں بندہ مراؤنا ہے. کہ کیوں مراؤنا ہے؟ یہ چنگا نہیں ہے. بھائی اگر چنگا نہیں ہے تو صفائی کرو. برتن خراب ہو تو مانجا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، توڑا نہیں جاتا، باہر نہیں پھینک دیا جاتا. ہم آخری لیول پہ چلے جاتے ہیں. پسند کی شادی ہے، مزاج کے مطابق پوری نہیں اتری، چہرے پہ تیزاب ڈال دو. انسانیت نہیں ہے. مرد اچھا نہیں نکلا، ٹکڑے کر کے بریانی بنا کے ہمسایوں کو کھلا کے کسی اور کو چن لو. وہ آپ کے لیے کون سا ہوگا؟ جب آپ اس کے لیے با وفا نہیں ہیں تو دوسرے کے لیے وفا کہاں سے ہوگی؟ وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. وفا کا رشتہ ہے، وفا سے نبھائیے، ہدایت پہ رہیے، تعلق کے ساتھ رہیے. مگر ہم نہیں سمجھ پاتے. یہاں یہ نقطہ وفا میں 4 چیزیں بڑی اہم ہیں. وہ مثبت ہوتی ہیں، ہم ان کو منفی سمجھ لیتے ہیں. اللہ نے ہر مرد میں بھی نخرہ رکھا ہے، عورت میں بھی رکھا ہے. ہر مرد میں مان ہے، عورت میں بھی مان ہے. ہر مرد میں تران ہے، عورت میں بھی تران ہے. ہم بہن بھائی ہیں، آدم کی اولاد ہے. ہر مرد میں تران ہے، عورت میں بھی تران ہے. یہ 4 چیزاں دا چنگے بھلے پڑھے لکھے بندیاں نوں بھی نہیں پتا. پتا وہ بھی تو ہم استعمال نہیں کرتے. میں سندھ گیا، تھر کے علاقے میں تو لائٹ نہیں تھی. وضو کرنے کے لیے واش روم میں یا جو بھی لوگ باہر آتے تو بھیگے آتے. میں نے ان سے پوچھا یار تھوڑے لائٹ؟ کہتے لائٹ کو نہیں. میں نے کہا آپ کے علاقے میں موبائل میں ٹارچ نہیں ہوتی؟ کہتے وہ تو ہوتی. میں نے کہا جلاتے کیوں نہیں؟ کہتے جی وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. جیب میں موبائل ہے، موبائل میں ٹارچ ہے، پھر بھی روشنی نہیں لے رہے تو قصور ٹارچ کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. شریعت موجود ہے، رہنما موجود ہے، خطبہ موجود ہے، رہبری موجود ہے، استعمال نہیں کر رہے تو الگ بات ہے. آؤ ذرا نفس کو سمجھو. ساری دنیا پڑھ لی، کتابیں پڑھ لی، کتابوں میں درج تھا ہی نہیں سبق جو سکھایا زمانے نے. آؤ زمانہ کیا سکھاتا ہے؟ پہلی چیز، ہر مرد اور عورت مان دکھاتے ہیں. مان تران، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا. تران ترا سے، رویت سے، دیکھنا. ہر مرد چاہتا ہے کہ لوگ مجھے توجہ دیں. یہ چھوٹا بچہ جب مہمان آتے ہیں تو زیادہ نخرے نہیں کرنے لگ جاتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ لاڈیاں کیا ہے، گود میں آئے گا بیٹھے گا. وہ محسوس کروانا چاہتا ہے کہ میں بھی اس گھر میں ہوں، مجھے بھی دیکھو، میرے پہ بھی توجہ دو. مرد بھی توجہ مانگتا ہے، عورت بھی توجہ مانگتی ہے. عورت نے بننا سنورنا شروع کیا، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے. مرد اسے دیکھتا ہی نہیں، بعد میں شکوے کرتا ہے.
ایک گھر جیڑیاں نے نہیں اجڑیاں رہندیاں نے، بازار جان تے بن سبر کے جاندیاں نے. بھائی بازار والے تعریف کرتے ہیں، تو نے کبھی دیکھا بھی نہیں، تعریف بھی نہیں کی. جب ایک کام آپ نہیں کریں گے، وہ کام کسی اور نے تو کرنا ہے. یہ دنیا ہے، یہاں جہاں فضا چھوڑے گا، خلا چھوڑے گا، وہ خلا بھرنی ہے. تو نہیں تو کوئی اور صحیح جو تعریف کرے گا وہ اس کے لیے پہن لے گی. کر تو بھی تعریف، تیرے لیے بھی گھر میں ہو، تو دے، توجہ دے. ایک ساڑی ماں بھن بازار چوں لنگ جائے نا تے پورا بازار الرٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ اپنے گھر میں اتنی توجہ نہیں ہوتی جتنی ایک بازار میں آئی عورت پہ. اپنے گھر والوں پہ توجہ دو، عورت مرد کو، مرد عورت کو. آئینے کے سامنے خود کو بٹھا کے اپنی تعریفیں کرتے ہو. مرد کا آئینہ عورت، عورت کا آئینہ مرد، دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کی تعریف کریں، ایک دوسرے کو دیکھیں. ماشاءاللہ آپ کے بال، آپ کی جو چیزیں پہلے کرتے تھے شادی سے، تو میرا چان، ہاں جی، آپ کی ماشاءاللہ یہ جلد کتنی سافٹ ہے، سکن کتنی پیاری ہے، کلر کتنا اچھا ہے. پاویں توے دا بھی پچھلا پاسا ہوئے انہوں چانے کہن دیا. ایسے نہ کریں. جو لفظ پہلے بولے تھے یا بولتے نہ بولے ہیں تو پالو. پالنا کیسے ہے؟ تران ایک دوسرے پہ نظر رکھو، پیار کی، محبت کی، اعتماد کی، منفی نظر نہیں. اور دوسری چیز ہوتی ہے مان. یہ بندے نو مان ہوتا ہے کہ میں نو کہنا تے نے میری مان لینی، میں نے اسے سنانا ہے، اس نے سن لینی ہے. ٹھیک ہے. مان تران دکھائے جاتے ہیں، مان سنائے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، اور ناز اٹھائے جاتے ہیں. ہر مرد عورت کا ناز، ہر عورت اپنے شوہر کا ناز اٹھائے گی تو گھر بنے سبرے. ہم بات کر رہے تھے اکثر گھروں کے اندر یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کریں، اس کی اصلاح کریں. بزرگوں میں بھی، جوانوں میں بھی، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی. اگر کوئی مان سے بات کہہ دے کہ میں نے کیا تے نے مان لینی ہے، جو مان لینا اس کو کہتے ہیں ناز اٹھانا. مثال لیجیے، رات کو ماشاءاللہ 12-1 بجے ڈیوٹی کر کے گھر آیا، بیوی نے کیا تسی لیٹ آئے جے، میرا تو دل کرتا سی میں شوارما کھانا ہے. اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ صاف کہہ دیں پرے مر دفعہ ہوتے نو شوارمیاں دی پئی ہے، منہ دے چسکیاں دی پئی، میں تھکا ٹوٹا، میں نے پوچھا نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی نہ کریں پھر ہاں کریں. آپ نے نہ کی، انہیں کہا اچھا نہیں لا دینا آپ مجھے، بس یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ مان تران سے ناز اٹھانا. ایک کہتا اچھا میں خوش کرنا، پھر کہتا امید بوئے کہ بھئی یہ تو کتا کروں. اٹھ کے جانے لگا اور اماں نے، پتر کدھر چلے؟ امی میں واش روم چلے. تو واش روم تو تیرا اندر نہیں، وہ ماما ادھر، وہ آپ کی بہو ہے. تو میں وہاں اماں کو ڈاج کرا کے نکل گیا، مین دروازے پہ ابو آئے. ابو کیا کہنے لگے؟ اوے کدھر؟ ابا جی میں آن گیا سر رستے چ شاپر ڈگ پیا، میں ویکھن چلے. ابا کو بھی ڈاج کرا لیا، ٹھیک ہو گیا جی. نکلا، ایک چوک، دوسرا چوک، تیسرا چوک، 10-15 کلومیٹر بھی سفر کرنا پڑا تو جا کر کے شوارما بنایا، اور انہوں کی کیا ڈبل شاپر کر دیا. ایک شاپر اور لے لیا، گیرا دی، باندھی، شلوار دے نیفے چ ٹنگ کے بولے بولے بوئے چو اندر وڑے. اماں تو چھپ کے، خوشبو بھی بند کی، ناز اٹھا رہا ہے، لے کے دے کے لو جی کھاؤ. اس نے کھایا، دعا دی. یہ آپ نے مان رکھا ہے، اس نے رکھایا ہے. آپ نے نہ کی تھی، اس نے تران کر کے نخرہ دکھایا ہے. آپ نے اس ناز کو اٹھایا. اب جو نخرہ ہے مرد میں بھی ہے، عورت میں بھی ہے. کبھی یہ نہ کر کے ہوتا ہے اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں یہ ضدی ہے، یہ بد مزاج ہے، یہ اکڑ ہے. نہ کر نہیں، یہ وقت نہیں کا تیری نہیں نے تجھے چھوڑا نہیں، کہیں کا مجھے نہیں. بسا اوقات نام میں بھی ہاں ہوتی ہے، کوئی سامنے سمجھنے والا ہو، نفسیاتی مریض نہ بنے، نہ بنا.
یہ وہ گھر کے محبت کے پہلو ہیں، پیار کے پہلو ہیں، عزت کے پہلو ہیں، احترام کے پہلو ہیں، جس کو ہم سمجھتے نہیں اور نتیجہ نقصان پہ ہوتا ہے۔ اور سیکنڈ لاسٹ بات، آخری سے پہلی، وہ ہے کہ آپ نے جو رشتہ ہونے چلا ہے یا جو ہو گیا ہے، مرد اور بیوی دنیا میں ایک دوسرے کی جان ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا رتبہ مرد کا بطور باپ نہیں ہے، جن پیو جی توجہ کرے ہیں۔ رب نے کسی بھی رشتے سے پہلے اگر کسی رشتے کو بنایا ہے تو مرد کو بنایا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا نمبر مرد کا ہے۔ آدم مرد تھے، اللہ نے پہلے ان کو بنایا اور وہ باپ نہیں تھے، بطور شوہر آئے تھے۔ اور دنیا میں سب سے پہلا عورت کا روپ بیوی کا روپ ہے، ماں بہن بیٹی کا نہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے حوا بنائی تھی، بیوی تھی۔ بیوی بن کے جب عورت نکاح میں آ کے ماں بنے گی تو عزت ہوگی، اضافی بونس ہوگا، سٹیٹس ملے گا، رتبہ ملے گا۔ اگر یہ نہ ہوا تو کام خراب ہے۔ ہن تسی کی کرنا ہے؟ گھر دے وچ نا ماں دی شان بیان کرو، لیکن اونی ہم کبھی بھی ٹائر میں ہوا کمپنی کے بتائے ہوئے اصولوں سے زیادہ نہیں کرتے، نہیں تو پٹاخہ ہوتا۔ خطبہ جمعہ میں، نکاح کے موقع پہ، عید کے موقع پہ، جلسوں میں ماں انی کا ہوا بھر دیتی جاتی ہے، باپ بیچارہ ادا ہی۔ ماں اور باپ کو بیلنس کیا جائے گا، لیکن امی اور ابو کا رتبہ شان جتنی مرضی رب نے بلند کی ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، حدیثیں بھری پڑی ہیں، لیکن جو سٹیٹس کا رتبہ ہے اللہ نے اولویت پہلے شوہر کو دی ہے، مرد کو دی ہے۔ جس گھر میں مرد کا نمبر دوسرا کر دیا جائے وہ گھر سکون والا نہیں ہوتا۔ اپنے گھروں میں عورتوں کو چاہیے کہ مرد کو آگے رکھیں۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ مردوں کی خوبی ہے کہ یہ عورتوں کو گرنے نہیں دیتے، یہ حاکم نہیں ہوتے، گرنے نہیں دیتے، قائم رکھتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مرد ہے نا تو قائم رکھنا ہے۔ کیسے؟ اپنے مرد کو عزت دو۔ عورت کا نمبر ہے دوسرا، بیوی ہونے کے ناطے جو بھی عورت بیوی بنے اسے عزت دو۔ اگر آپ ساس ہیں کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا جب تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ کل میں بیوی تھی تو آج ماں بنی۔ اگر آپ سیڑھی کا پہلا پودا، پہلا سٹیپ ہی توڑ دیں، پہلا سٹیپ تو بیوی ہے، آپ اس کو تنگ کرنے لگ جائے، پریشان کرنے لگ جائے، گھر سے بھاگنے بھی مجبور کریں، ظلم کرنے لگ جائے، اور آپ کہیں کہ نہیں ماں کی شان، ماں کا رتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے پہلے نیا بننے والا جوڑا آزادانہ ماحول میں، پرائی ویسی میں، اس کو قانون اور قاعدے میں رکھ کے عزت دے دو۔ کل کو جب اولاد ہوگی تو یہ شوہر باپ بن جائے گا، وہ بیوی ماں بن جائے گا۔ اب رتبہ اور ہو جائے گا، اگلا سٹیپ آ جائے گا، پھر کل کو اولاد کا سٹیپ، بھائیوں کا سٹیپ، یہ شان بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے پہلی جگہ پہ پھل کو یا جو ہے وہ بیج کو اگتے ہوئے وہ بھی انگوری دب چھڑیے تو پھر کی ہونا؟ ممکن ہے بڑا ہو جائے، کوئی ایک شاخ کاٹ لیں، کوئی ایک پھل توڑ لیں، ایک اور بات ہے۔ تو ان کو موقع دیں، چلنے دیں، اور یہ کب ممکن ہے؟ جب سارا زمانہ توڑے اور آپ یک جان بن کے رہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے ابو جان کہتے ہیں سارے، امی جان، بھائی جان، چاچو جان، تایا جان، نانا جان، دادا جان، آپ نے کبھی بیگم جان بھی کہا؟ پوری کتاب و سنت میں کسی رشتے کے ساتھ جان نہیں بولا گیا۔ اگر جان بولا گیا ہے من نفس واحدہ، یا شوہر جان ہے یا بیوی جان ہے، یک جان، ایک جان۔ جب ایک جان بنو گے تو پھر ٹھیک ہے جائے، یک جان بن کے رہیے۔ جب ہم یک جان نہیں ہوتے ہمیں اپنے بچے لڑا دیتے ہیں۔ باپ نے کسی چیز میں غلطی دیکھی، بچے کو ڈانٹا، ماں آگے آگے، تُسی ہر ویلے ڈانٹتے ہی رہتے ہو، نہیں تیرا بولنا نہیں بنتا، یک جان بن، شوہر کے ساتھ کھڑی ہو بچوں کے سامنے۔ بعد میں بے شک شوہر کو کہہ لینا تنہائی میں کہ اچھا نہیں ہوتا، بچوں کو ڈانٹنا مناسب نہیں ہے، اس نے مارا، یہ آگے بڑھی، اوپر گری، تُسی تے اگئی کسائی جے رب تو اولاد ہی نہ
دینا یہ جیڑا چھتر انہوں مارنا سی وجہ دے سر چ گیا بھرا نال گل کرن ڈئی سی لائیو انہیں ویکھ لیا بس پھر 5 1 2 5 اسے ویلے بوئے تے دیڑ جیجا جی نے ایک مارے اسی 5 پے نے اٹھا کے لے گئے بچے اس کے بوئے پہ پھینک گئے اب اس کو بچے نہیں سونے دیتے اس کو بچوں کی یاد نہیں سونے دیتی تو پہلے یک جان بن کے رہتے بس اوقات بچے شیلٹر لے جاتے ہیں باپ کو ماں کے خلاف ماں کو باپ کے خلاف نہیں یک جان بن کے مشورہ کر کے رہیے اور آخری چیز یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کبھی غلط بیانی نہیں کرنی یہ جڑا آپ کہنے ہیں نا جی میرے کو بڑا گور ہے آپ زمین اسمان دے کلابے بلا دے دینے 100 روپے دی شے 1000 چ ویچ دے دیے باجی کر کے بڑے ٹرک نے جی ماشاءاللہ ساڈے کول اچھا باجی آ بھی ویکھ مہنگے تو مہنگا وکھا کے اینڈ تے کہنا باجی تانوں سپیشل چیز نہ دواں میں اپنی بیگم لئی رکھی سی تے کوئی سوٹ بچیا یہ جڑا سارے تو سستا نہ انہیں بیگم لئی رکھیا ہے اب مرد کہہ رہا تھا یہ لے لے وہ لے لے نہیں پسند نہیں آیا قولوا قولا سدیدا جو تیرے لیے اچھا سوچ سکتا تھا اس کی مانی نہیں گئی انہیں 2 دفعہ باجی میں بیگم نہیں رکھیا سی وہ اس نے جو 100 کی منڈی تھی 1000 میں اس کے متھے ماری اور اس نے لے لی جھوٹ ہے کہاں پہ میٹنگ میں ہوں جھوٹ ہے تم کہاں پہ ہو میں کچن بھلے ہمسائی کے پاس جا کر کے جو ہے وہ چغلیاں کر رہی ہے نہیں ایسے نہیں قولوا قولا سدیدا جتنی بات ہے اتنی بات کرو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اس سے پہلے اللہ نے کہا کہ تمہارے معاملات بھی ٹھیک کر دوں گا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کمی بیشیاں بھی دور ہو جائیں گی لیکن اصل کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے دین کو ماننے میں رسوم و رواج میں نہیں جتنی مرضی کر لو مہندی منانا چاہتے ہو مناؤ جتنے لوگوں کی سفید بال ہے آج دی رات انہوں نے مہندی لاؤ سویرے ماشاءاللہ زبردست ریڈی ہوئے ہو پتہ لگے ماشاءاللہ برات آن رہی اچھا جی ٹھیک ہو گیا نہیں جی اسی تھی اتنا دی کرنی ہے جی میں فلانی ہمسائے ملک چوئی سی تو میرے دوست تجھے روکے گا کوئی نہیں یہ صرف اندر کا ضمیر ہے جو تجھے روک سکتا ہے تو نے کلمہ انڈیا کا پڑھا ہے یا محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے خوشی غمی تو نے مکہ مدینے سے لینی ہے یا یورپ اور انڈیا سے اٹھانی ہے یہ تیرا اپنا فیصلہ ہے تیری نظر ہے تیرا اختیار ہے دنیا میں کوئی نہیں روکے گا حساب کتاب آگے ہونے تو آئیں اپنی خوشی میں یاری اپنا غم میں یاری بنا کے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر کے رسوم اور رواج کو چھوڑ کے یہ مختلف انسٹرومنٹ یہ ڈھول یہ تھاپ یہ رقص یہ سرود کیے جا سکتے ہیں لیکن میرے محبوب کے اندر ادب تھا احترام تھا جیسے آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ناچ نہیں گانا نہیں ہماری طرح یہ مختلف جو ہے وہ ڈھول تھاپے نہیں ادھر ادھر کے جو ہے وہ گاجے باجے نہیں یہ بینڈ سسٹم نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں بڑے حسن کے ساتھ دیکھیے نا آپ نے شادی کی ہے اور ولیمے کے پیسے نہیں ہیں حضور نے کہہ دیا کہ جس کے گھر جو پکا ہے لے آؤ دوست احباب لے آئے مسجد میں رکھا آپ نے بتایا یہ جو میں نے شادی کی ہے اس کا آج ولیمہ ہے تو اللہ کا شکر کر لیا تو بہت زیادہ تکلفات ادھار اٹھا کے بچیوں کو جہیز کے نام پہ بٹھائے رکھنا اور مجبور کرنا یہ وہ اور سر میں بال سفید ہو جانے یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں آئیے اس دین کو آسان سمجھ کے نکاح کو آسان بنائیں اس کے معاملات میں جہاں بگاڑ ہے اس کی اصلاح کریں اصلاح کسی غیر نے نہیں کرنی ہم نے خود کرنی ہے اللہ عمل کی توفیق دے وما توفیق الا باللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ